الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ: لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان آیات کے اندر یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کا حکم آ رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا، اور اس آیت کے اندر ان کے مال یعنی یتیموں کے مال میں خیانت کرنے کو نہایت بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اور یتیم کے مال میں خیانت کرنے پر وعید شدید بیان فرما کر اس حکم کو خوب مؤکد کر دیا کہ جو کوئی یتیم کا مال بلا استحقاق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یعنی اس کھانے کا یہ انجام ہوگا اور جملہ اخیر میں اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی ابھی تو یتیم کا مال کھانا محسوس نہیں ہوتا کہ آگ کھائی جا رہی ہے، لیکن آخرت کے اندر وہ مال پیٹوں کے اندر آگ بن جائے گا۔ لہذا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، کھایا پیا یہیں برابر ہو جائے گا۔ وہ خوب سمجھ لیں کہ آگے آنے والی گھاٹی بہت سخت ہے، یوم آخرت میں حساب و کتاب ہے۔ یتیموں کا مال کھا جانا آسان بات نہیں، یہاں وہ ضعیف ہیں، معصوم بچے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بارگاہ خداوندی میں جب پیشی ہوگی تو اس حرام خوری کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بظاہر روٹی سے پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے پیٹ میں نار اور آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ گویا باہر بھی آگ ہوگی اور اندر بھی آگ ہوگی۔ جو لوگ یتیم کا ورثے کا مال تقسیم نہیں کرتے اور یتیموں کا حق نہیں دیتے، اور جو لوگ یتیم خانے کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یتیموں کے نام سے چندے کرتے ہیں اور ان پر ذرا سا خرچ کر کے باقی خود ہی کھا جاتے ہیں، اس آیت پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ آیت کے مضمون پر جب غور کیا جائے گا تو حقیقت یہ واضح ہوگی کہ میراث کے مال تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، اور کھانے والوں کو ذرا اس طرف توجہ نہیں کہ کس قدر بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں وہ ہر یتیم خانے کے اندر ترجمے کے ساتھ جو ہیں وہ چھپوا کر لگانی چاہیے، تاکہ لوگ دن رات ان کو دیکھیں اور اس گناہ کبیرہ سے بچ سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔